بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال المصنف رحمه الله تعالى بعد بسم الله الرحمن الرحيم: اعلم رحمك الله أن التوحيد هو إفراد الله سبحانه بالعبادة، وهو دين الرسل الذي أرسلهم الله به إلى عباده، فأولهم نوح عليه الصلاة والسلام أرسله الله إلى قومه لما غلوا في الصالحين ودا وسواعا ويغوث ويعوق ونسرا، وآخر الرسل محمد صلى الله عليه وسلم، وهو كسر صور هؤلاء الصالحين أرسله الله إلى أناس يتعبدون ويحجون ويتصدقون ويذكرون الله كثيرا، ولكنهم يجعلون بعض المخلوقات وسائط بينه وبين الله، يقولون نريد منهم التقرب إلى الله ونريد شفاعتهم عنده مثل الملائكة وعيسى ابن مريم وأناس غيرهم من الصالحين. برادران اسلام، معزز سامعین، اسلامی ماں اور بہنوں، عزیز اور پیارے بچوں، سب تعریفیں اللہ کے لیے ہے، اس لیے کہ وہ تعریفوں کے قابل ہے اور وہ رب العالمین ہے، اور اس نے ہم کو دنیا میں پیدا بھی کیا اور بھی بہت ساری نعمتوں سے اس نے ہم کو نوازا. تو اللہ رب العالمین کا جتنا شکر کریں اس کی نعمتوں پر کم ہوگا، اس کی جتنی بڑائی کریں کم ہوگی. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. لا محدود، بے پناہ، بے حد و حساب درود و سلام ہو پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، کہ جنہوں نے ہم تک اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام پہنچایا، اللہ کے دین کی طرف ہم کو دعوت دی اور اس دین کی مکمل تبلیغ آپ نے فرمائی. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. معزز سامعین، اسلامی خواتین، آج بروز جمعرات بعد نماز مغرب حی الرحاب کے اس گھر میں یہ درس ہو رہا ہے، اور جیسا کہ آپ کے علم میں یہ بات ہے کہ یہ درس بالخصوص عقید توحید پر مشتمل ایک بڑی جاندار مفید کتاب کشف الشبہات کا درس چل رہا ہے، اور اس کتاب کا آغاز ہم نے پچھلے ہفتے کیا تھا، اور اس کی عبارت آپ کے سامنے پڑھی گئی اور اس کا ایکسپلینیشن کیا گیا، اور آج میں نے جو عبارت آپ کے سامنے پڑھی وہ اسی کتاب کی ہے جس کو محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے. پچھلے درس میں کچھ بنیادی باتیں مصنف کے متعلق اور اس کتاب کے ابتدائی عبارتوں کو آپ کے سامنے پڑھا گیا، اس کی تشریح کی گئی. کچھ نئے بھائی ہمارے نظر آ رہے ہیں، اور امید ہے کہ انشاءاللہ یہ صرف آج نظر نہیں آ رہے ہیں، انشاءاللہ ہر جمعرات نظر آئیں گے انشاءاللہ، کیونکہ یہ بہت بڑی نعمت ہے اللہ کی آپ پر، مجھ پر، کہ اللہ ہم کو اس فری ٹائم میں، یعنی جب ہمارا کوئی آفس نہیں ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو یہ توفیق دی ہے کہ ہم بیٹھ کر توحید کا درس سنیں. سبحان اللہ. آج اس وقت اس رحاب میں، عزیزیہ میں کتنی فیملیز ہیں، کتنی عورتیں ہیں، کتنے مرد ہیں، کیا کر رہے ہیں اس وقت؟ مغرب سے عشاء کا وقت کیا کر رہے ہیں؟ اگر کوئی پارٹی میں ہے تو وہ ہم سے اچھا کام نہیں کر رہا ہے.
میں آپ کو امپورٹنس بتا رہا ہوں، یا آپ جو وقت دے رہے ہیں وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، تو یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے، کتنی بڑی چیز ہے میں آپ کو بتاؤں. جو بھی کوئی بھی کام اس وقت کر رہا ہو وہ آپ سے افضل کام نہیں ہے، بلکہ اگر کوئی اس وقت سنت پڑھ رہا ہے، اور سے سنیے میری باتوں کو، اور مجھے معلوم ہے میں کیا بول رہا ہوں، اگر کوئی اس وقت سنتیں پڑھ رہا ہے یا کوئی قرآن شریف کی تلاوت کر رہا ہے، اس سے افضل آپ لوگ ہیں جو بیٹھ کر درس سن رہے ہیں. سبحان اللہ. وہ کیسے؟ اس لیے کہ وہ شخص عبادت کر رہا ہے اور آپ علم حاصل کر رہے ہیں جو عبادت کے لیے ضروری ہے. اور علم حاصل کرنا پہلا کام ہے، اس کے بعد عبادت ہے. وہ عبادت کر رہے ہیں اور آپ علم حاصل کر رہے ہیں. بہت زیادہ فضیلت. ایسی مجلسوں سے بیٹھ کر جب اٹھتے ہیں آپ تو کہا جاتا ہے قوموا مغفور لکم قد بدلت سیئاتکم حسنات. اٹھو، درس ہو گیا، جاؤ، اللہ نے تم کو معاف کر دیا ہے اور تمہارے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیا ہے. کتنی پیاری بیٹھک ہے جو عشاء تک ہے، بس خلاص، اس کے بعد آپ فری ہیں. بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے مجلسوں کو قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے جس میں علم ہم کو ملتا ہے. آمین. پچھلے درس میں نے بتایا تھا کہ اس کتاب کشف الشبہات، کشف یعنی ہٹانا، شبہات یعنی ڈاؤٹس، تو توحید کے سلسلے میں جو ڈاؤٹس پیش کیے جاتے ہیں یا شرک کرنے والے جو شبہات پیش کرتے ہیں اس کو ہٹایا گیا ہے، اس کو دور کر دیا گیا، بتایا گیا ہے کہ یہ غلط ہے اور توحید صحیح ہے. بڑی جاندار کتاب، بنیادی زبردست کتاب ہے. یہ شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کی لکھی ہوئی. اور محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں نے بیان کیا، یہ یہاں کے رہنے والے ہیں، سعودی عرب میں یہ آئے بہت پہلے، اور جب یہ آئے تو یہاں پر بہت زیادہ شرک تھا، بہت زیادہ. انڈیا پاکستان میں جو آج آپ کو نظر آتا ہے اس سے زیادہ. تو انہوں نے قرآن پڑھا، حدیث پڑھی، علم حاصل کیا اور دیکھا کہ شرک سے تو سختی سے روکا گیا ہے اور توحید کی بہت زیادہ امپورٹنس اور اس کی اہمیت ہے. اور مکہ مدینہ میں، سعودی عرب میں شرک، مکہ میں مرکز توحید، مدینہ طیبہ، مدینہ علمیہ، مدینہ نبویہ، جہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی، یا کہے جہاں ہجرت ہوئی، جہاں سے آپ نے دعوت کا آغاز کیا، توحید کی طرف بلایا لوگوں کو، جنگیں لڑی گئیں، وہاں بھی شرک. انہوں نے اس کو ہٹایا. ملک عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے ان کا ساتھ دیا. علم اور قوت مل جائیں تو پھر پھل نظر آتا ہے، فائدہ. تلوار اور علم، پاور اور علم، دو ایک جگہ. بادشاہ، ایک ملک کا بادشاہ علم کا ساتھ دے دے تو پھر وہ اس ملک میں ظاہر بات ہے توحید ہوگی، علم ہوگا. پاور اور قلم یا علم دونوں نے، تلوار اور قلم نے. یہاں سعودی عرب کی یہی ہسٹری ہے، اسی لیے آپ دیکھتے ہیں یہاں توحید، یہاں برکتیں، رحمتیں وغیرہ جو بھی ہیں، خاص طور سے شرک سے جو پاک ہے یہ ملک. اس کی بڑی وجہ یہی ہے کہ بادشاہ ملک عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ اور عالم محمد بن عبد الوہاب، وہ خود ایک عالم تھے ملک عبدالعزیز، اور محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ جن کی کتابیں مشہور ہیں توحید کی، وہ اور بادشاہ دونوں مل گئے ہیں. چلیے، بادشاہ نے کہا میں آپ کا ساتھ دے رہا ہوں، جی مٹائیے شرک کو. کیا ہوگا پھر؟ شرک مٹے گا؟ یقیناً مٹے گا، باقی رہے گا جب حکومت ساتھ دے رہی ہے. یہ فائدہ یہاں کا ہوا. اور الحمدللہ اس کے بعد جو ہے کتابیں لکھی گئیں. آج آپ دیکھیے ایک ڈرائیور چلانے والے کا بھی عقیدہ مضبوط نظر آتا ہے. ڈرائیور چلاتا ہے، اس کو عربی میں سائن کرنا نہیں آتا ہے، یہاں کا رہنے والا ہے، لیکن اس کا عقیدہ، یہ اس محنت کا پھل ہے. وہ جو بہت محنت کی گئی ہے اس کا پھل ہے. اور آپ دیکھیے بچوں کے نالج میں توحید ہے. آپ اس کنٹری کو چھوڑ کر دوسری گلف کی کنٹری جائیے، آپ بچوں سے توحید پوچھیے، نہیں معلوم. جیسا کہ میں نے خود دیکھا، میں یو اے ای گیا، اپنے خاندان کے بچوں سے میں نے پوچھا ابو ظبی میں، بھائی توحید کیا ہے؟ عربی بچوں سے جو عربی ہیں، عربی پڑھ رہے ہیں وہاں، عربس، نہیں معلوم. وہ جواب نہیں ملا جو یہاں کا بچہ آپ کو جواب دے گا چھوٹا سا. یہ توحید کا فائدہ ہے. بہرحال انہوں نے یہ کتاب لکھی ہے اور انہی کی طرف نسبت جو کہا جاتا ہے کہ وہابی وغیرہ، تو وہی ہے میں نے کہا. اور اس کتاب کے آغاز میں انہوں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو لکھا، اور اس کی وجہ بھی میں نے بتائی کہ اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب بادشاہوں کو لیٹرز لکھتے تھے دعوت دینے کے لیے تو اس میں بسم اللہ سٹارٹنگ میں لکھتے تھے. جیسے کہ آپ نے ہرقل کو خط لکھا، قیصر روم کو، اور بھی بہت سارے بادشاہ تک آپ کے خطوط اور رسائل گئے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے. تو اس میں شروع میں بسم اللہ لکھتے تھے آپ، بسم اللہ من محمد بن عبداللہ الی قیصر
یہ بسم اللہ الرحمن، اللہ کے نام سے میں شروع کر رہا ہوں جو رحمان و رحیم ہے. محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ لیٹر ہے بادشاہ فلاں ملک کے بادشاہ کی طرف، توحید کی طرف. اسلم تسلم، اے بادشاہ اسلام قبول کر لے تو محفوظ رہے گا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں علماء جو بھی کتابیں لکھتے ہیں بسم اللہ سے شروع، اور برکت حاصل کرنے، کیونکہ اللہ کے نام سے برکت ملتی ہے. آپ کوئی بھی کام کرنے سے پہلے بسم اللہ، کھانے سے پہلے بسم اللہ. بچوں کو بھی تعلیم دیجیے، بیٹے گاڑی سٹارٹ کرنا ہے بسم اللہ الرحمن بسم اللہ. بہت سے کاموں میں شروع میں بسم اللہ کہنے کے لیے کہا گیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ کے نام سے انسان برکت حاصل کرتا ہے. اور جس کھانا یا پانی پر بسم اللہ پڑھا جائے شیطان اس میں شریک نہیں ہوتا ہے، اس میں برکت ہوتی ہے. پھر وہ تھوڑا کھانے میں پیٹ بھر جاتا ہے ماشاءاللہ. ورنہ بسم اللہ نہ پڑھے انسان خوب کھائے بہت زیادہ چاول اور خوب روٹی، تو شیطان چونکہ اس کا شریک ہو جاتا ہے تو اس کا پیٹ نہیں بھرتا ہے، پھر اس کا پیٹ بھی نہیں بھرتا، برکت بھی نہیں ہوتی ہے. تو بسم اللہ سے برکت ہے. اسی لیے کتاب کے شروع میں بسم اللہ لکھ کر ایک زبردست بات بتائی گئی ہے، اور وہ یہ کہ توحید اس چیز کا نام ہے کہ ایک اللہ کی تنہا عبادت کرنا. توحید کس کو کہتے ہیں؟ ایک اللہ کی عبادت کرنا. اور میں نے بتایا کہ توحید پچھلے درس میں کہ توحید یہ عربی ڈکشنری میں کہتے ہیں کسی چیز کو ایک کرنا. ڈکشنری میں اس کا میننگ ایک سمجھنا کسی چیز کو. واحد یعنی ایک، توحید یعنی ڈکشنری ہے، یہ گرامر ہے یہ عربی کی. ایک ہے واحد، ایک ہے توحید. واحد یعنی ایک، 1 2 نہیں 3 نہیں، 2 نہیں 4 نہیں 5 نہیں. توحید یعنی کسی چیز کو ایک کرنا، ایک سمجھنا. جب کسی چیز کو ایک سمجھیں گے تو اس کا مطلب 2 نہیں ہے 3 نہیں ہے 4 نہیں. کامن سینس، آرام سے سمجھ میں آنے والی چیز. آپ کسی چیز کو کہتے ہیں کہ وحدت، میں نے اس کو ایک جان لیا، تو اس کا مطلب 2 نہیں ہے. اب وہاں ایڈیشن کہیں یا شرکت پلس نہیں ہے، خلاص ایک ہے، ایک 1 بس ایک. توحید یعنی ایک سمجھنا کسی چیز کو. تو شریعت میں توحید کس کو کہتے ہیں؟ قرآن و حدیث میں جو توحید کا اصل ڈیفینیشن ہے، اللہ کو عبادتوں میں ایک سمجھنا. اللہ کو عبادتوں میں ایک جاننا، ایک سمجھنا. مطلب عبادت ایک اللہ کی ہوگی، کسی اور کی نہیں ہوگی. اگر اللہ کے ساتھ عبد القادر جیلانی کی بھی عبادت ہو سکتی ہے تو وہ توحید نہیں ہے. کیونکہ توحید کا مطلب یہ ڈکشنری میں بھی لفظ کا معنی خود یہ ہے، میننگ یہی ہے کہ ایک سمجھیں آپ کسی چیز کو، ایک کریں آپ کسی چیز کو. عبادت ایک اللہ کی، 2 کی. اگر اللہ کے ساتھ نبی کی بھی عبادت ہو رہی ہے، جیسے اللہ سے بھی مانگ رہے نبی سے بھی مانگ رہے، تو توحید نہیں آئی. سمجھ میں آیا بات؟ اور یہ سمجھنا ہے، یہ علمی کتاب ہے، سمجھ کر اٹھنا ہے. زبردست کتاب ہے اور مجھے سمجھانے میں مزہ آتا ہے، بلکہ پوری تیاری سے میں آ رہا ہوں اور پورا فریش ہو کر میں مطلب پورے حاضر دماغ کے ساتھ پڑھا رہا ہوں. آپ بھی حاضر دماغ کے ساتھ پڑھیں. تو توحید کا یہ معنی میں نے بیان کیا تھا پچھلے درس میں کہ توحید کی 3 قسمیں ہیں: ربوبیت، الوہیت، اسماء و صفات. ربوبیت اللہ کو رب ماننا، اللہ کے کاموں میں اللہ کو ایک سمجھنا. کیا ہے اللہ کے کام؟ پیدا کرنا، روزی دینا، بارش برسانا، زندہ کرنا، موت دینا. یہ کیا ہے؟ کام ہے اللہ کے. اللہ کرتا ہے کام، کوئی اور نہیں. تو یہ کاموں میں وہ اکیلا ہے، مطلب وہ اکیلا روزی دیتا ہے، وہ اکیلا بارش برساتا ہے، وہ اکیلا زندگی دیتا ہے، وہ اکیلا موت دیتا ہے، وہ اکیلا بیماری دیتا ہے، وہ اکیلا شفا دیتا ہے. یہ سارے کام وہ اکیلا کرتا ہے. تو یہ جو سمجھنا ہے اس کا نام ہے توحید ربوبیت، کہ اللہ ساری دنیا کا خالق، مالک، رازق ہے. اس کی دلیل الحمدللہ رب العالمین. تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جو سارے جہانوں کا رب ہے. رب العالمین، رب کا معنی خالق، مالک، اور بھی معنی ہے اس کے، یعنی ساری دنیا کا وہی پیدا کرنے والا ہے، ساری دنیا کی تربیت وہی کرتا ہے. ہم کو بھی آسمان سے بارش برسا کر روزی دیتا ہے، پرندوں کو بھی روزی دیتا ہے، جھاڑوں کو بھی روزی دیتا ہے. سب کا روزی دینے والا، سب کا خالق اللہ ہے. تو یہ توحید ربوبیت ہے جو ایک ٹائپ آف توحید ہے، ایک قسم ہے توحید کی. دوسری قسم توحید کی توحید الوہیہ، جس کا شروع میں ڈیفینیشن ابھی میں نے بیان کیا. توحید الوہیت کیا ہے؟ عبادتوں میں آپ اللہ کو ایک کریں، مطلب ایک اللہ کی عبادت کریں. سمپل ڈیفینیشن، ایک اللہ کی عبادت کریں. یہ ہے توحید الوہیہ، اور اس کا نام توحید عبادہ بھی ایک اور ایک نیم ہے اس کا. ہوتا نا ایک آدمی کے 2 نام،
عبد الغفور، عبد الجبار. عبد الجبار بولے تو کون؟ عبد الغفور. عبد الغفور بولے تو عبد الجبار ہوتا ہے نا. تو ویسے توحید الوہیت بھی اسی کو کہتے ہیں، توحید العبادہ اسی کو کہتے ہیں. کیا مطلب اس کا؟ ایک اللہ کی عبادت کرنا اور اس میں کسی کو شریک، ایک اللہ کی عبادت کرنا اور اس میں کسی کو شریک، توحید الوہیہ، توحید عبادہ. اس کی دلیل قرآن میں بتایا بہت. ایاک نعبد و ایاک، کیا مطلب ایاک نعبد و ایاک نستعین؟ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اللہ اور تجھی سے ہم مدد. تو عبادت اللہ کی کرنا یہی ہے نا توحید الوہیت. اور میں جو پڑھا رہا ہوں مشکل نہیں ہے. دیکھیے آپ فزکس پڑھیں، سائنس پڑھیں، نہیں مجھے سمجھانا ہے. مجھے سائنس، میتھمیٹکس، فزکس، کیمسٹری، بایولوجی اور کیا کیا ہے، تھیولوجی، ہاں سب پڑھے ہیں نا. سمجھ میں نہیں ہے 1 + 1 = 2. بچے کو سمجھ میں آیا. 2 - 1 = 1. دو میں سے ایک نکال تو ایک بچتا ہے. سمجھ میں آ گیا بات؟ تو بات سائنس نہیں سمجھ میں، فزکس، کیمسٹری، اتنی کتابیں بچے پڑھ رہا ہے ایک دن. تو ہفتے میں 1 گھنٹہ توحید نہیں سمجھ میں آئے گا؟ ضرور سمجھ میں آئے گا، ضرور سمجھ. یہ تو فطرت کی بات ہے، ڈائریکٹ دل پہ جانے والی باتیں اور یہ ضروری ہے بتانا. تو بہرحال سمجھیں، آسان ہے سمجھنا. توحید الوہیت سمجھ میں، ایک اللہ کی عبادت کرنا اس میں کسی کو شریک. تھرڈ ٹائپ آف توحید، ٹائپس ہوتے ہیں نا انگلش میں بھی، 2 types of فلاں چیز سسٹم، 3 types of this، there are 4 types of pillars، فلاں رہتے ہیں نا. مجھے یاد نہیں آ رہا ہے، بہرحال جو بھی پڑھے تھے. تھرڈ ٹائپ آف توحید، تیسری قسم توحید کی، توحید اسماء و صفات. اللہ کے ناموں میں، اللہ کے کاموں میں وہ اکیلا ہے. رحمان وہ ہے اور کوئی نہیں، غفور وہ ہے اور کوئی نہیں، سمیع وہ ہے اور کوئی نہیں، ٹھیک ہے، وغیرہ وغیرہ. ناموں میں اکیلا ہے. غفور کون ہے؟ اللہ. کیا مطلب غفور؟ بخشنے والا. تو بخشنے والا کون ہے؟ اللہ. اللہ بخش. عبد القادر بخش، عبد القادر جیلانی بخشتے ہیں، اجمیر والے بابا بخشتے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم بخشتے ہیں لوگوں کو؟ نہیں. غفور اللہ ہے، اللہ بخشتا ہے. توحید. ٹھیک ہے، نام ہے نا اس کے. غفور. رحیم، رحم کرنے والا. سمیع، سب کی پکار سننے والا، دعائیں سننے والا. کون ہے؟ آپ سمیع ہیں؟ سمیع کا میننگ سب کی سننے والا. آپ میری آواز سن رہے ہیں، روڈ پر جو آوازیں لوگ بات کر رہے ہیں یا اندر عورتیں کچھ بات کر رہی ہوں، نہیں کر رہی ہوں گی انشاءاللہ کیونکہ درس سن رہی ہیں. دوسرے گھروں میں جو باتیں ہو رہی ہیں تو وہ آپ سن رہے ہیں؟ نہیں سن رہے. بہرحال اسماء و صفات، توحید اسماء نے اللہ کے ناموں میں اور اس کی صفات میں وہ اکیلا ہے. اور یہاں اس میں ایک بات یہ بھی توحید اسماء و صفات میں کہ اللہ کے جتنے نام ہیں اچھے ہیں، اس میں کسی قسم کی قباحت نہیں ہے، اور اللہ کے نام اللہ کے ساتھ خاص ہیں، کسی اور کے لیے یوز نہیں کیے جائیں گے. اور اللہ کی جو صفتیں ہیں، اللہ کے جو صفتیں ہیں، سننا، دیکھنا، شفا دینا، پریشانیاں دور کرنا، روزی دینا، یہ اس میں وہ تنہا ہے، اکیلا ہے، کوئی اور اس کا شریک نہیں ہے. اور اسی طریقے سے صفات بھی اس کے کسی کے جیسے نہیں ہے. جیسے زید سنتا ہے تو اللہ بھی ویسے ہی سنتا ہے. نہیں، زید کا سننا زید کان سے سنتا ہے، اور زید کا کان پھٹ جائے تو زید سنتا بھی نہیں ہے. پھر زید بہرا بھی ہو جاتا ہے، ہو سکتا ہے نا. اگر اس کا کان پھٹ جائے اندر تو وہ بہرا نہیں ہوگا. اور زید وہ سنتا ہے جو اس کے سامنے بولا جاتا ہے، اس کے پیچھے جو باتیں ہوتی ہیں وہ زید نہیں سن سکتا. پوری دنیا میں لوگ کیا باتیں کر رہے ہیں، زید بیٹھ کر گھر میں نہیں سن سکتا. سننا الگ ہے. اللہ کا ایسا ہے، اس کی صفت الگ ہے، اس کی شان کے جیسی اس کی صفت بے مثال ہے. تو اللہ کی صفات بے مثال ہے. تو توحید اسماء و صفات کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تمام اپنے کاموں میں، اپنے صفتوں میں تنہا ہے ہر اعتبار سے. ٹھیک ہے، یہ ہے توحید اسماء و صفات. تو یہ 3 قسم کی توحید ہے، ربوبیت، الوہیت اور اسماء و صفات. جہاں تک توحید اسماء و صفات کا تعلق ہے تو اس کی دلیل قرآن میں کہاں ملتی ہے آپ کو؟ الرحمن الرحیم سورہ فاتحہ میں موجود ہے. مالک یوم الدین، مالک بھی. ٹھیک ہے، یہ توحید اسماء و صفات ہے. آئیے بڑی اہم بات بتا رہے ہیں آگے. وَهُوَ دین الرسل الذی ارسلہم اللہ بہ الی عبادہ. اور یہ یا وہ یعنی توحید رسولوں، سارے نبیوں اور رسولوں کا دین ہے، جن نبیوں اور رسولوں کو اللہ نے توحید دے کر
اپنے بندوں کی طرف بھیجا. دوسری بات معلوم ہو رہی توحید کے بارے میں کہ توحید یہ دین ہے سارے پیغمبروں کا. ایک سینٹنس یاد رکھیے, سارے پیغمبروں کا دین کیا ہے؟ سوال. سارے پیغمبروں کا, سارے رسولوں کا دین کیا ہے؟ سوال. جواب, سارے پیغمبروں کا دین توحید ہے. کیا ہے؟ توحید کیا ہے؟ ایک اللہ کی ربوبیت نہیں, اسماء و صفات نہیں, الوہیت مراد ہے. جب توحید کو خالی ورڈ توحید یوز کیا جائے گا, بھئی آپ توحید نہیں معلوم آپ کو, کیا آپ توحید جانتے؟ توحید یوز کیا جائے گا تو اس کا کون سا ٹائپ مراد لیا جائے گا؟ سیکنڈ ٹائپ. توحید الوہیت, توحید عبادت سمجھا جائے گا. ربوبیت ہے, ربوبیت آلریڈی پبلک مانتی ہے, پوری دنیا مانتی ہے, ہندو کرسچن آگے آ رہا ہے, زبردست باتیں آ رہی ہے آگے. تو الوہیت مراد ہوگی جب توحید کو لفظ استعمال کیا جائے گا. تو سارے پیغمبروں کا جو دین توحید ہے, کون سا توحید؟ وہ الوہیت, یعنی ایک اللہ کی عبادت کرنا. یہ سارے پیغمبروں کا کیا رہا ہے؟ دین, ریلیجن. اور یہ بہت زبردست فائدے کی بات ہے, اس پر تھوڑا سنیں آپ. یعنی حضرت نوح علیہ السلام کا دین کیا تھا؟ توحید. ابراہیم علیہ السلام کا دین کیا تھا؟ توحید. عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کا دین کیا تھا؟ توحید. یوسف, یعقوب, زکریا, یحییٰ وغیرہ وغیرہ سارے اسحاق, سب کا دین کیا تھا؟ توحید. اور دین کا نام کیا ہے؟ اسلام. دین کا نام کیا ہے؟ اسلام. اور اسلام کے دو میننگ ہیں. اسلام کے دو میننگ. عام طور پر لوگ, چاہے وہ غیر مسلم ہو یا مسلمان ہیں, جو لوگ مسلمان ہیں ہمارے بھائی بہنیں, وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام ہمارا مذہب ہے صرف. صحیح ہے نا بات؟ اور اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے شروع ہوا ہے, اس سے پہلے دین نہیں تھا. کرسچن یہ بولتا بھائی تم کب آیا, تم نئے ہو, ہم پرانے ہو, ہم پرانے ہیں. یو آر نیو, وی آر اولڈ. تمہارے نبی کب آئے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری میں آئے. ہمارے نبی کب آئے؟ عیسیٰ علیہ السلام پہلے آئے. تو ہم اولڈ ہیں, اولڈ از گولڈ. ہم پرانے ہیں, تم نئے ہو, تمہارا دین نیا ہے, ہمارا دین پرانا ہے. کس نے کہا تمہارا دین پرانا ہے ہمارا دین نہیں ہے؟ سارے نبیوں کے دین ایک ہے, طریقے الگ ہیں. اسلام کے دو میننگ ہیں. اسلام جب بولیں گے تو اس کا دو میننگ ہے. ایک میننگ اسلام کا ایک اللہ کی عبادت کرنا, اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا. میننگ آف اسلام, ٹو ٹائپس میننگ, ٹھیک ہے, دو قسم کا معنی میننگ اسلام کے. ایک میننگ کیا ہے اسلام کا؟ ایک اللہ کی عبادت کرنا, اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا, تو توحید ہے. رائٹ, یہ اسلام کا معنی ہے. تو اس اینگل سے دیکھیں گے, اس میننگ کو لیں گے ہم, تو ابراہیم علیہ السلام بھی مسلمان تھے اور ان کے لوگ بھی, اور قرآن نے خود کہا کان مسلمہ, ابراہیم علیہ السلام مسلمان تھے. تو مسلمان نئے کیسے ہو گئے پھر؟ ابراہیم علیہ السلام پہلے تھے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہلے ہیں؟ کون پہلے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام پہلے تھے, ہمارے نبی آخری میں آئے. تو ابراہیم علیہ السلام کی قوم کو اور ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے مسلمان کہا ہے. ہوا سماکم المسلمین من قبل, پہلے ہی سے اللہ نے سب کا نام مسلمان رکھا. یہ کیا مطلب مسلمان پہلے ابراہیم السلام کے زمانے میں؟ مطلب ایک اللہ کی وہ عبادت کرتے تھے, جو میننگ ہے. دوسرا میننگ یعنی اسلام کا خاص معنی ہے, ایک عام معنی, ایک خاص معنی. عام معنی ایک اللہ کی عبادت کرنا, توحید کا جو میننگ ہے, اور خاص معنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر اللہ کی عبادت کرنا. وے آف ورشپ, طریقے عبادت. کیسے بات کریں گے؟ سارے انبیاء کا دین ایک اللہ کی بات کرنا ہے. عیسیٰ علیہ السلام کا بھی دین یہی تھا, نوح کا بھی یہی تھا, سارے پیغمبروں کا دین یہی تھا کہ ایک اللہ کی بات کرنا. اب سوال پیدا, ٹھیک ہے بھائی یہ ایکسپٹ کر ہو گیا, اتفاق ہو گیا, ٹھیک ہے, مان لیا ہم نے کہ سارے نبیوں کا دین یہی تھا کہ ایک اللہ کی عبادت کرنا, اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں, شرک نہیں کرنا, توحید پہ رہنا. ٹھیک, اب کیسے کریں گے عبادت؟ ایسے کیسے کریں گے عبادت؟ ہو کیسے, اس کی شکل کیا ہوگی عبادت کی؟
اسلام کا دوسرا معنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کر سارے طریقوں کو کینسل کر دیا گیا جو پہلے طریقے تھے عبادت کے اللہ کی، ختم. اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر عبادت کرنا یعنی 5 نماز پڑھنا، فجر کی 2 رکعت پڑھنا فرض، ظہر کی 4، عصر کی 4. اب وہ اتوار کو جا کر چرچ میں گاڈ بلیس یوں کیا ہے وہ ایسے ویسے یا یوں پوجا ہندو جو کر رہے ہیں، نہیں، خلاص یہ تو شرک ہے، وہ تو شرک کر رہے ہیں، یہ تو اصل معنی ہی نہیں ہے. تمہارے انبیاء جو عیسیٰ علیہ السلام یہ دین لے کر نہیں آئے. اور اللہ کے نبی کی صحیح حدیث ہے سارے انبیاء بھائی ہیں، اللہ تی بھائی، ان کا اصل ایک ہے، طریقے الگ الگ ہیں، یعنی باپ ایک ماں الگ ہے. اللہ تی بھائی جس کو ہوتا ہے، یہ حدیث ہے صحیح. سارے انبیاء باپ ایک کا مطلب اصل ایک کا مطلب کیا ہے؟ یعنی سارے انبیاء کی دعوت یہ ہے کہ ایک اللہ کی عبادت ہوگی، اس کے ساتھ شرک نہیں ہوگا. رائٹ؟ اب جو مائیں الگ الگ ہیں، اللہ تی بھائی ہیں، مطلب ماں الگ ہے، مطلب طریقے الگ ہیں، طریقے الگ ہیں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ رہا، اس سے پہلے طریقے الگ تھے. جیسے پچھلے زمانے میں آپ جانتے ہیں، میں نے مثالیں دی اس سے پہلے، پچھلے زمانے میں صرف عبادت گاہ جو ہوتی تھی مسجد میں نماز پڑھنا تھا، بازار میں، روڈ پر، زمین پر باہر نہیں پڑھ سکتے تھے آپ نماز. اسی طریقے سے پچھلے زمانے کا ایک طریقہ کیا تھا کہ پیشاب اگر لگ جائے کپڑے کو تو اس کو کاٹ کے پھینک دینا تھا، کپڑے کو اتنے پارٹ کو، اتنے حصے کو جس پر پیشاب لگ جاتا تھا، اس کو پانی سے نہیں دھو سکتے تھے. طریقہ تھا پرانا. کیا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ نہیں؟ اب ہر دنیا کے انسان پر ضروری ہے کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے اور اللہ کی عبادت محمد کے طریقے پر کرے صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس کو مسلمان بولیں گے. یعنی مطلب یہ ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں جو ابراہیم علیہ السلام کے طریقے پر اللہ کی بات کرتے تھے دیور مسلمس، دیور وہ مسلمان تھے. نوح علیہ السلام کی پیریڈ میں جو لوگ اللہ کی عبادت نوح علیہ السلام کے طریقے پر کرتے تھے وہ لوگ کون تھے؟ مسلمان. وہ لوگ کون تھے؟ مسلمان ہیں، مسلمان تھے وہ لوگ. یوسف علیہ السلام کے زمانے میں ان کے طریقے پر جو اللہ کی عبادت کرتے تھے وہ لوگ مسلمان تھے. لیکن آج ہم مسلمان ہیں لیکن یہ یہودی مسلمان نہیں ہے. کیوں نہیں؟ اس کو مسلمان بننا ضروری ہے. کیا مطلب مسلمان بننا ضروری ہے؟ اس کو اقرار کرنا پڑے گا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا، اور اللہ کی عبادت محمد کے طریقے پر کرنا اس کو ضروری ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم. میرے خیال سے بات سمجھ میں آ گئی. آگے بڑھو. چلیے، تو سارے انبیاء کا دین اسلام ہے. یہ بڑی اہم بات یہ بتاتے ہیں، سارے انبیاء کا دین اسلام ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اسی دین کے لیے بھیجا ہے، یعنی توحید. اس کی دلیل دیتے ہیں. کیا دلیل ہے اس کی؟ کہ سارے انبیاء کا دین، سورہ نحل آیت نمبر 36 ایک آیت دلیل، وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. یہ پروف ہے کہ سارے انبیاء کی دعوت ایک ہی تھی، ان کو ایک ہی مقصد کے لیے بھیجا گیا تھا. کیا ہے یہ آیت؟ سورہ نحل آیت نمبر 36، وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، اور ہم نے ہر امت میں، دیکھیے کلی امہ، ہر امت، امت یعنی قوم، امت سمجھے قوم، ہر قوم میں ہم نے ایک رسول کو بھیجا. کیا حکم دے کر بھیجا؟ ان اعبدوا اللہ، کہ اے قوم اللہ کی عبادت کرو، واجتنبوا الطاغوت، اور طاغوت سے بچو، یعنی شرک سے بچو. اللہ کی عبادت کرو اور طاغوت کا انکار جو لا الہ الا اللہ میں ہے. لا الہ طاغوت کا انکار، الا اللہ ایک اللہ کی عبادت کا اقرار. یہ آیت سے کیا معلوم ہوا؟ ہر رسول، ہر قوم میں رسول بھیجا گیا، اور ہر رسول کی دعوت یہی تھی کہ عبادت کس کی ہوگی؟ ایک اللہ کی. یہی سارے انبیاء کا دین ہے. دوسری دلیل، دوسری آیت سورہ انبیاء کی آیت نمبر 25، اللہ فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ سے پہلے سارے پیغمبروں کو یہی کہا کہ لوگوں کو بتاؤ کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اے لوگو اللہ کی عبادت کرو. آخری نبی کو کہا جا رہا ہے، آپ سے پہلے ساروں کو یہی کہا ہم نے جو آپ کو ہم کہہ رہے ہیں. کیا؟ ایک اللہ کی عبادت کرو اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو. معلوم ہوا دو آیتوں سے کہ سارے پیغمبروں کو اسی لیے بھیجا گیا تھا. پھر اگر آپ ایک ایک پیغمبروں کے بارے میں جو قرآن میں بتایا گیا ہے نام کے ساتھ، اس کو اگر آپ پڑھیں گے تو اور کلیئر ہو جائے گا. جیسے 3 مثالیں یہاں دی گئی ہیں، 4 مثالیں،
4 نبیوں کی مثالیں. ایک ہے نوح علیہ السلام, معلوم ہے نا, نوح نبی ہیں, ان کے بارے میں اللہ کہتا ہے سورہ ہود کی آیت یہ 25-26, اللہ فرماتا ہے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ. کلیئر آیت. کیا ہے آیت میں؟ اللہ کہتا ہے ہم نے نوح کو ان کی قوم کے پاس بھیجا. غیر قوم, اللہ کہہ رہا ہے نوح کو, ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف بھیجا. تو ہندو غیر قوم کیسے ہو گئے پھر؟ نہیں سمجھ میں بات. نوح علیہ السلام کے بارے میں اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف بھیجا. ان کی قوم اللہ کہہ رہا ہے ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف بھیجا. ان کی قوم میں مشرک لوگ تھے, وہ لوگ شرک کرتے, جیسے آگے آ رہا ہے. تو قوم کہا اللہ نے, تو قوم غلط نہیں ہے, ہماری قوم ہے یہ, لیکن مشرک ہیں یہ لوگ. ہم مسلمان ہیں, یہ ہندو ہماری قوم ہے, غیر قوم نہیں ہے, ہماری قوم ہے, لیکن بھٹکے ہوئے ہیں, کفر پر ہیں, ضلالت پر ہیں, ان کو توحید کی دعوت کی ضرورت ہے. تو اللہ کہتا ہے ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف بھیجا. کیا کہہ کر کہ نوح کہو انی لکم نذیر مبین, میں اوپنلی ڈرانے والا ہوں تمہارے لیے, میں کھلم کھلا تم کو ڈراتا ہوں. اللہ تعبدوا الا اللہ, میری دعوت یہ ہے کہ تم ایک اللہ کی عبادت کرو. تم عبادت کس کی کرو؟ اللہ کی. دیکھیے ہمارا بھی وہی دین ہے, ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اسلام یہی ہے نا, ایک اللہ کی بات کرنا, شرک نہیں کرنا. نوح پہلے رسول, ان سے یہ کہا جا رہا ہے. ٹھیک ہے, ایک اور ایک نبی کی مثال دے رہا ہے اللہ. سورہ ہود کی 50ویں آیت ہے, وہ ہے وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا. ہود ایک نبی گزرے ہیں, معلوم ہے نام, ہود علیہ السلام. ان کی قوم کا نام تھا قوم عاد, زبردست قوم. تو اللہ کہہ رہا ہے ہم نے عاد کی طرف, یعنی قوم عاد کی طرف ان کے بھائی کو, دیکھیں بھائی کہہ رہا ہے اللہ, ان کے بھائی ہود کو نبی بنا کر بھیجا. عاد قوم مشرک تھی, تو مشرک کو اللہ کہہ رہا بھائی. اخاہم ہودا, ان کے بھائی ہود کو بھیجا تھا. قالا, انہوں نے کہا یا قومی, اے میری قوم, اے غیر قوم. کیا کہا ہود علیہ السلام نے؟ یا قومی, اے میری قوم, اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ, اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو جس کے سوا تمہارا کوئی اور معبود نہیں ہے. کیا ہے؟ توحید. سمجھ میں آ رہا ہے؟ یعنی سارے انبیاء کی دعوت توحید ہے, سارے انبیاء کا دین توحید ہے, جو اسلام کا عام معنی ہے. اور ایک مثال, ایک اور ایک نبی گزرے ہیں صالح علیہ السلام, وہ اونٹنی وغیرہ کا جو واقعہ ہے. ان کی قوم کا نام تھا ثمود. اللہ کہہ رہا ہے سورہ ہود ہی کی اگلی 61 نمبر والی آیت ہے, اللہ کہہ رہا ہے وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ هُودًا, ہم نے ثمود کی طرف ان کے بھائی ہود کو, صالح کو بھیجا. صالح علیہ السلام, انہوں نے بھی کہا اپنی قوم سے یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ, اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو جس کے سوا تمہارا کوئی معبود. آخری ایک اور ایک چوتھی مثال, شعیب علیہ السلام, سنے ہوں گے نام. ان کو بھیجا اللہ نے, ایک قوم تھی اس کا نام تھا مدین, بلکہ شہر تھا, وہ وہاں کے رہنے والے قوم تھی مدین, قوم مدین. تو اللہ کہہ رہا ہے وَإِلَىٰ مَدْيَنَ, ہم نے مدین کی طرف اخاہم شعیبا, ان کے بھائی شعیب کو بھیجا, نبی بنا کر بھیجا علیہ السلام. انہوں نے کیا کہا, ان کا دین کیا تھا, ان کی دعوت کیا تھی, کس طرف بلایا؟ یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ, سیم بات, اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو جس کے علاوہ تمہارا کوئی معبود نہیں ہے. تو یہ 4 مثالیں ہیں. اسی طریقے سے سارے پیغمبر, سب کو یہی حکم دیا گیا کہ اللہ کے دین کی طرف بلاؤ, توحید کی طرف, کہ بندے اللہ کی بندگی کریں, بندوں کی بندگی نہ کریں. کلیئر؟ اب یہ جو انہوں نے آگے کہتے ہیں مصنف رحمۃ اللہ علیہ, فَأَوَّلُهُمْ نوح علیہ السلام, سب سے پہلے نبی ہیں نوح علیہ السلام. ارسلہ اللہ الی قومہ لما غلوا, نوح علیہ السلام کو اللہ نے ان کی قوم کی طرف اس وقت بھیجا جب ان لوگوں نے غلو کیا. یہ عبارت ہے, ٹھیک ہے,
آئیے میں اس کا ایکسپلینیشن آپ کو کروں. پہلے کہہ رہے ہیں سب سے پہلے رسولوں میں سے سب سے پہلے نوح ہے. کیا دلیل اس کی کہ پہلے نبی نوح ہے؟ کیونکہ بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ پہلے نبی کون تھے؟ آدم. پہلے نبی آدم تھے، جبکہ قرآن حدیث اتفاق علماء یہ بات ثابت ہے کہ پہلے نبی کون تھے؟ نوح علیہ السلام. پہلے نبی رسول، پہلے رسول اور نبی کون تھے؟ نوح علیہ السلام. دیکھیے اس کی دلیل دیکھیے. سورہ نساء کی ایک آیت ہے 163. اللہ کہہ رہا ہے انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعدہ. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کی طرف وہی بھیج رہے ہیں جیسے ہم نے نوح اور ان کے بعد نبیوں کی طرف وہی بھیجی تھی. آخری رسول کون ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ کہہ رہا ہے ہم آپ کی طرف وہی اتار رہے ہیں، وہی حکم توحید کا جو ہم نے آپ سے پہلے نوح کی طرف بھیجا اور اس کے بعد پیغمبروں کی طرف بھیجا. یعنی نوح کے بعد پیغمبروں کی طرف، تو مطلب پہلے کون ہو گئے؟ نوح ہو گئے. اور ایک صحیح حدیث ہے بخاری کی، شفاعت والی حدیث، لمبی حدیث. اس میں کیا آیا ہے کہ لوگ نوح علیہ السلام کے پاس آئیں گے جب پریشانی ہوگی بڑی زیادہ، موقف بڑی پریشانی، کہاں جائیں، کس کے پاس جائیں؟ سفارشی کے لیے اللہ کے پاس کوئی سفارشی کرے، ہمارا کوئی سفارشی ہو، ہمارا کوئی بولے اللہ کو کہ اللہ ہم پر رحم کرے، ہم پریشان ہیں. تو ساری لوگ سمجھ میں نہیں آئے گا کہاں جائیں گے. آدم کے پاس جائیں گے، وہ کہیں گے نہیں. آدم بولیں گے کہ جاؤ نوح کے پاس جو پہلے رسول ہیں. آدم کہیں گے، لوگ جائیں گے تو کہیں گے فیقول اللہ انت، نوح علیہ السلام کے پاس آئیں گے وہ لوگ، آ کر کہیں گے، پورے لوگ کہیں گے، لوگ دنیا والے، انت اول رسول ارسلہ اللہ الی اہل الارض. اے نوح آپ اول رسول ہیں. اول مطلب پہلے، آپ پہلے رسول ہیں جن کو زمین والوں کی طرف، دیکھیں زمین والوں کی طرف بھیجا گیا تھا. اس زمانے میں جو دنیا میں لوگ رہتے تھے ان کی طرف بھیجا ہے اللہ، زمین والوں کی طرف بھیجا گیا ہے. تو آپ پہلے رسول ہیں، آپ سفارش کیجیے. تو یہ ٹکڑا جو حدیث کا ہے جس میں یہ ثابت ہے کہ وہ لوگ کہیں گے کہ پہلے رسول، اور آدم بھی بولیں گے کہ جاؤ میں تو غلطی کیا ہوں، میں نہیں شفاعت کر سکتا تمہاری، کیونکہ میں ایک پھل کھا لیا تھا، اللہ نے منع کیا تھا درخت کے پاس جانے کی، لہذا میں نہیں کروں گا سفارش تمہاری. تم ایسے کرو نوح کے پاس جانا جو پہلے رسول ہے. تو وہ آئیں گے، آ کر کہیں گے آپ پہلے رسول ہیں، آپ سفارش کیجیے ہماری. معلوم ہوا کہ پہلے رسول کون ہے؟ نوح علیہ السلام، پہلے رسول. ٹھیک ہے. اور نوح علیہ السلام کی ایک اسپیشل بات یہ بھی ہے کہ یہ 5 ان بڑے بڑے پیغمبروں میں سے ہیں جن کا خاص ذکر قرآن میں آیا ہے، جن کو اولو العزم پیغمبر کہتے ہیں. پیغمبر بہت ہیں زیادہ، لیکن ان میں سب سے ٹاپ کتنے ہیں؟ 5 اولو العزم. اس میں کون کون ہیں؟ نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم. نوح، ابراہیم، عیسیٰ، موسیٰ، محمد. یہ 5، نوح، ابراہیم، عیسیٰ، موسیٰ، محمد. ان میں بھی سب سے افضل کون ہے؟ معلوم ہے سب کو، کون ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آئیے اللہ کیا کہتے ہیں مصنف رحمۃ اللہ علیہ، نوح کو اللہ نے کب بھیجا علیہ السلام ان کی قوم کی طرف، نبی کب بنایا؟ جب ان لوگوں نے غلو کیا. آئیے اس پر میں بتا کر بات کو روکتا ہوں. غلو جب ہوا تو نبی کو بھیجا گیا، رسول کو بھیجا گیا. یہ غلو کیا ہے؟ واٹ از غلو؟ یہ ایک عربک کا ورڈ ہے جو اردو میں استعمال کیا جاتا ہے. جیسے کرسی، کرسی معلوم ہے آپ لوگوں کو؟ سب کو معلوم ہے نا کرسی کس کو بولتے ہیں؟ بیٹھنے کی، چیئر. چیئر سب کو معلوم ہے شاید، کرسی نہیں معلوم ہے شاید. معلوم ہے کرسی بھی. اچھا، ذرا اردو جلدی سمجھ میں نہیں آتی، انگلش فٹ 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 سمجھ میں آتی ہے. انگلش کا دور ہے، بڑا مسئلہ ہے. ہم کو بھی انگلش سیکھنا پڑ رہا ہے سمجھانے کے لیے درس میں، ورڈس وغیرہ. یہ میں انگلش جو تھوڑا تھوڑا بولتا ہوں یہ اس لیے نہیں کہ مجھے انگلش آتی ہے، نہیں آتی مجھے انگلش. میں اس لیے بولتا ہوں کہ میننگ سمجھ میں آئے. اب معنی بولے تو میننگ بولے تو سمجھ میں آئے گا. عجیب دنیا ہے، سمجھ میں آ رہی بات؟ شرح نہیں سمجھ، ایکسپلینیشن، ہاں ایکسپلینیشن معلوم ہے، کرسی، کرسی معلوم ہے. اب شرح، اس کا معنی یہ ہے، تو معنی کیا ہے؟ معنی بچوں کو پوچھو معنی معلوم نہیں. میننگ بیٹے، ہاں میننگ، یس آئی نو میننگ، آئی ڈونٹ نو معنی، کیونکہ ابو نے میننگ بتایا، معنی نہیں بتایا ہے. اور جتنا لٹریچر اردو میں ہے دین کا، انگلش میں نہیں ہے. یہ ہمارے انگلش کے بھائی یہاں پر موجود ہیں، برٹش پاسپورٹ ہے ان کے پاس، ان سے پوچھیں آپ، یہ جانتے ہیں ہمارے بھائی لوگ، ناصر بھائی اور عمران بھائی. اردو میں جو لٹریچر ہے انگلش میں نہیں ہے. کیا ہے عمران بھائی؟ صحیح ہے نا؟ اب پرابلم ہے، عربی کے بعد سب سے زیادہ لٹریچر آپ کو اردو میں ملے گا دین کا.
سب سے زیادہ بکس اردو میں ہیں. تو بچے کو اگر اردو نہیں آئے گی تو پھر دین کہاں سے سیکھے گا وہ؟ عربی بھی نہیں آ رہی ہے, اردو ایزی لینگویج ہے. آپ بولتے ہیں گھر میں چائے لاؤ, دودھ گرم کرو, روٹی رکھو, یہ اردو ہے, یہ اردو ہے. گیو می ٹی, فلاں فلاں. بہرحال چلیے, تو غلو ایک عربک کا ورڈ ہے جو اردو میں یوز کیا جاتا ہے. اب اس کو سمجھانا پڑ رہا ہے, دیکھیے 2-3 منٹ اس میں جاتے ہیں, ورنہ اردو بچوں کو اچھی آتی ہے اگر آگے درس آگے بڑھتا تھا. تو غلو کا مطلب ہے حد سے آگے بڑھنا. غلو کس کو کہتے ہیں عربی میں؟ حد سے آگے بڑھنا. عبادت کرنے میں ہو, عمل کرنے میں ہو, یا تعریف کرنے میں ہو, کسی کی عبادت کرنے میں حد سے آگے بڑھنا, اٹ از کالڈ غلو. اس کو غلو کہتے ہیں. کوئی کام کرنے میں حد سے زیادہ کرنا غلو, اور کسی کی تعریف میں حد سے زیادہ بولنا, آپ وہ ہیں, آپ تو آپ ہیں, آپ تو آپ ہیں, غلو. جیسے لوگ بادشاہوں کی تعریف میں کہتے تھے لمبے چوڑے قصیدے جملے, سمجھ, غلو اس کو کہتے ہیں. تو نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم میں جب غلو آیا, غلو کس میں آیا وہ آگے ہم پڑھیں گے. غلو جب آیا تو ان لوگوں کو سمجھانے کے لیے نوح کو بھیجا گیا رسول بنا کر. اب غلو کی 3 قسمیں ہیں, میں وہ بتا دوں آپ کو آج کے آخر در. غلو کا میننگ سمجھ میں آ گیا, مطلب عبادت میں, عمل میں, تعریف میں حد سے آگے بڑھنا. عبادت کی ایک حد ہے, اس سے آگے بڑھنا وہ ہے غلو. عمل کرنے کی ایک حد ہے, ایک طریقہ, ایک حد رکھی گئی عمل کے لیے, اس سے آگے بڑھیں گے غلو. تعریف کی ایک حد ہے, تعریف میں آگے بڑھیں گے تو غلو. سمجھ میں آ رہی بات؟ تو غلو یہ اس کا میننگ ہے. غلو کی 3 قسمیں ہیں. ایک ہوتا ہے غلو فی العقیدہ, عقیدت میں غلو, عقیدے میں غلو آ جاتا ہے. عقیدے میں غلو کیا ہے؟ مثال کے طور پر اہل کلام جو ہیں, ایک قوم آئی اہل کلام, جنہوں نے اللہ کے صفات میں غلو سے کام لیا, اور غلو سے کام لے کر کہا کہ اللہ انسان کے جیسے سنتا ہے. غلو حد سے آگے بڑھ گیا. ایک حد ہے کہ اللہ کی صفات اللہ کے ساتھ خاص تھی, تو عقیدہ ان کا خراب ہو گیا. غلو کیا عقیدے میں ہو. عقیدہ یہ صحیح ہے, قرآن نے جو دیا عقیدہ ہم کو, کہ اللہ کی جو صفتیں ہیں وہ بے مثال ہیں, اس کی کوئی مثال نہیں ہے کہ اللہ دیکھتا ہے انسان کے جیسے, یا اللہ سنتا ہے انسان کے جیسے, اللہ کو غصہ آتا ہے فاروق کے جیسے. نہیں, یہ تو مثال ہے, یہ غلو ہے, حد سے آگے. ایک حد نہیں, مثال مت دو, فلا تضربوا للہ الامثال, اللہ کو مثالیں مت دو. تو عقیدے میں غلو, مثال اہل کلام نے اللہ کی صفات میں غلو کیا اور کہا کہ اللہ انسان کے جیسے سنتا ہے. یا اور غلو کر کے کیا کر دیا بعض لوگوں نے؟ انکار ہی کر دیا. کہا کہ اگر ہم اللہ کے بارے میں کہیں گے کہ اللہ سنتا ہے, دیکھتا ہے, غصہ ہوتا ہے, ہنستا ہے اللہ, تو گویا اللہ کو انسان کے جیسے ہم نے کر دیا. میری طرف توجہ دیں پلیز, جوس بانٹا جا رہا ہے, میری طرف دیں جوس. آپ وہاں دیکھ رہے ہیں, میں آپ کو دیکھ رہا ہوں, پلیز اس طرف توجہ دیں. غلو میں سمجھا رہا ہوں بات, پلیز. غلو کیا ہے؟ عبادت میں غلو, عقیدت میں غلو یہ ہے کہ آپ اللہ کے صفات میں مثال اس کی غلو کر دیا معطلہ نے یا مشبہہ نے تشبیہ دے دی اللہ کی صفات. ایک قسم کا غلو, یعنی عقیدے میں غلو. دوسرا ہے عبادت میں غلو. عبادت میں غلو کیا ہے؟ مثال اس کی خوارج. عبادت میں غلو کر دیا ان لوگوں نے, اور غلو کر کے یہ کہا کہ ہر بڑا گناہ کرنے والا کافر ہے. اللہ کی عبادت ہونا بھی, اللہ کے عبادت, اللہ گناہ نہیں کرنا, ایک اللہ کی عبادت کرنا, گناہ نہیں ہونا. تو اب اس میں اوور حد سے آگے بڑھ گئے, کہا کہ اگر کوئی ایک مرتبہ بھی جھوٹ بولے کافر ہے, آؤٹ آف اسلام. یہ تو غلو ہے, حد سے آگے بڑھنا ہے. ایسا نہیں ہے نا, جبکہ اہل السنت والجماعت کا طریقہ کیا ہے؟ نہیں, اگر کوئی بڑا گناہ کرتا ہے تو وہ کافر نہیں ہو جائے گا, وہ مسلمان باقی رہے گا, گنہگار مسلمان ہوگا. اس کو باؤنڈری سے نہیں نکال سکتے اسلام کی کہ اس کو کافر کہیں ہم. یہ غلو ہے, عبادت میں غلو. یہ خوارج کی مثال, جن لوگوں نے کہا کہ ہر بڑا گناہ کرنے والا کافر ہے, اسلام سے باہر ہے. اور تیسری قسم غلو کی, 2 قسمیں کیا ہوگی؟ پہلی قسم کیا غلو کی؟ کس میں غلو؟ عقیدے میں غلو. دوسری قسم عبادت میں غلو. تیسری قسم عمل میں غلو. نہیں, تیسری مثال کہتے ہیں معاملات میں غلو, اس میں عمل بھی آ جائے گا. معاملات میں غلو کرنا, جیسے یہ کہ ہر چیز کو کہا کہ حرام ہے, بعض لوگ غلو کر دیتے ہیں, ارے یہ حرام ہے, میک اپ لگانا حرام ہے,
یہ دیکھنا حرام ہے، یہ کرنا حرام ہے، ہاتھ لگانا حرام ہے، دیکھنا حرام ہے، سب حرام، ہر چیز کا نام حرام 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 دے دیا. مثال تشدد ہے یہ. تو معاملات میں غلو ہے یہ. تو غلو 3 قسم کا ہوتا ہے. ایک عقیدے میں غلو کیا جاتا ہے، ایک عبادتوں میں غلو ہوتا ہے، عبادت میں عمل آ جائے گا، ٹھیک ہے، عمل عبادت ہے. تیسرا معاملات میں بھی غلو ہوتا ہے. تو اس قوم میں یہی ہوا کہ انہوں نے عقیدے اور عبادات میں غلو کر لیا. اس لیے اللہ نے ان کو سبق سکھانے کے لیے، توحید کی طرف بلانے کے لیے ان کے نبی نوح علیہ السلام کو اللہ نے بھیجا. غلو آیا اس لیے، غلو نہیں تھا، اس سے پہلے غلو نہیں تھا. اور غلو کس میں ان لوگوں نے کیا وہ بتا رہے، پھر صالحین، نیک لوگوں کے بارے میں لوگوں نے غلو کیا. ان سے پہلے کون تھے؟ آدم علیہ السلام کی قوم. آدم علیہ السلام اور نوح کے نبی بنانے کے بیچ میں کتنا پیریڈ گزرا ہے؟ اس سے پہلے بتایا ہوں یہ بات. 1000 سال، 10 قرون، 10 صدی. 2 صدی 1000 ہوتا نا. 1000 سال کا پیریڈ، دنیا میں 1000 سال گزر گئے. لوگ آئے، پیدا ہوئے، بڑے ہوئے، کوئی شرک، غلو نہیں تھا. غلو آیا، شرک آیا. سمجھ میں؟ غلو سے شرک آیا، کیونکہ عبادت میں حد سے آگے بڑھ گئے، عقیدے میں حد سے آگے بڑھ گئے کہ نیک لوگوں کی عبادت شروع کر دی. عبادت اللہ کی ہونی چاہیے، غلو کیا. نیک ود بابا کی یا غوث بابا کی، نصر بابا کی عبادت شروع کر دی. ان کے نیک لوگوں کے نام ہے جو آگے آ رہے ہیں. تو ان لوگوں نے کیا کیا؟ اپنے جو نیک لوگ تھے، نیک لوگوں کی محبت ہے یا عقیدت ہے، ایک لمٹ ہے اس کی. اوور لمٹ غلو، لمٹ سے آگے جانا غلو. غلو کا میننگ ہے لمٹ سے آگے جانا. ایک حد ہے آپ کے لیے، بس یہاں سے آگے نہیں جانا، اس سے آگے جائیں گے غلو. تو نیک لوگوں کی بھی محبت، عقیدت ایک لمٹ ہے. ان لوگوں نے لمٹ کراس کر دیا، غلو کیا اور شرک میں پڑ گئے. اللہ نے نوح علیہ السلام کو کہا کہ جاؤ ان کو سمجھاؤ کہ یہ شرک ہے، لوٹو اپنے اصل عقیدے کی طرف، ایک اللہ کی بات کرو، اس کے ساتھ شرک مت کرو کسی کا. سمجھ میں آ رہا ہے؟ یہ دنیا میں فرسٹ شرک، دنیا میں پوری. ورنہ اس قوم سے پہلے 1000 سال میں کتنے لوگ پیدا نہیں ہوئے ہوں گے؟ آپ اندازہ لگائیں کتنے لوگ آ کر گئے ہوں گے. بہت سارے لوگ. 1000 سال میں کئی لوگ آئے چلے گئے، لیکن شرک نہیں ہے. پورے ورلڈ میں، پوری دنیا میں، پوری سرزمین پر کہیں شرک نہیں تھا. کیوں؟ کیونکہ لوگ حد میں تھے، اللہ کی بات اللہ کی کرتے تھے، اللہ کے ساتھ کسی کو نہیں ملاتے تھے. نیک لوگ بھی تھے، اچھے لوگ بھی تھے، عبادت اللہ کی ہوتی تھی، نیک لوگوں کو اچھا سمجھا جاتا تھا، ان کی تعریف ہوتی تھی، لیکن حد میں. ٹھیک ہے، حد کو کراس نہیں کیا، لمٹ کو کراس نہیں کیا. لیکن قوم میں نوح علیہ السلام کی قوم نے کیا کیا؟ کراس کر دیا. غلو فی الصالحین کہتے ہیں مصنف، نیک لوگوں میں غلو کر دیا. وہ غلو کیسے کیا اور پھر کیسے ان کو جو ہے بلایا گیا، یہ آئندہ درس میں ہم پڑھیں گے. آج کے درس میں جو باتیں بتائی گئی ہیں اس کو آپ ذہن میں رکھیں. خلاصہ آخری میں، پورے درس کا خلاصہ آج جو بتایا گیا ہے، توحید، ایک اللہ کی عبادت کرنا ہے. پوائنٹس آج کے درس کے 1 2 3 پوائنٹس پر آج کا پورا درس ہوا ہے. ٹھیک ہے، آج کا پورا درس، پچھلے درس کو جو میں ریپیٹ کیا اس کو چھوڑ کر آج اسپیشلی جو درس دیا گیا 3 مین پوائنٹس پر درس دیا گیا. ایک یہ کہ سارے نبیوں کا دین توحید ہے. سارے نبیوں کا دین کیا رہا؟ توحید. یہ ایک پوائنٹ، اس کو سمجھایا مثالیں وغیرہ. سیکنڈ پوائنٹ، توحید کس کو کہتے ہیں؟ توحید جب بولیں گے تو کیا مطلب؟ ایک اللہ کی عبادت کرنا، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا. لفظ گرامر کے حساب سے بھی کیا بولتے ہیں، لفظ کا جو میننگ ہے ڈکشنری میں اس حساب سے بھی، اور قرآن حدیث میں جو توحید ذکر کی گئی ہے وہی مطلب ہے کہ ایک اللہ کی عبادت ہوگی، اس میں شرک نہیں ہوگا. تو تیسری چیز کہ سب سے پہلے نوح علیہ السلام رسول ہیں دنیا کے، فرسٹ رسول، اور ان کی قوم کی طرف اللہ نے ان کو توحید کے لیے دعوت دینے کے لیے بھیجا. کب؟ جب ان میں غلو آیا. تو اس غلو کا میننگ اور اس کے 3 ٹائپس کے غلو جو ہے 3 قسم کا ہوتا ہے. ایک عقیدے میں غلو ہوتا ہے، ایک عبادت میں ہوتا ہے، ایک معاملات میں ہوتا ہے. تو ان لوگوں کی قوم میں جب غلو آیا تو اللہ نے نوح علیہ السلام کو رسول بنا کر بھیجا. اور غلو کا میننگ وغیرہ بتایا گیا کہ کسی کی عبادت میں یا تعریف میں یا عمل میں حد سے آگے بڑھ جانا. اور ان لوگوں کا جو غلو رہا وہ صالحین میں غلو، نیک لوگوں کی محبت میں غلو ان لوگوں نے کیا. کیسے کیا؟ وہ نیک لوگ کون تھے، کیسے غلو انہوں نے کیا ہے، آئندہ درس میں آئے گا. اور بھی آگے بڑی زبردست باتیں آ رہی ہیں.
اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ مفید باتیں ہیں ساری. اللہ سے دعا ہے اللہ ہم کو یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. اور میں آئندہ درس میں آج جو میں نے 3 پوائنٹس بیان کیے ہیں اس کے تحت کچھ جو باتیں بیان کی ہیں یہ میں پوچھوں گا, پلیز آپ یاد رکھیے. اور ہر جمعرات آنے کی کوشش کیجیے, مس مت کیجیے اس کو پلیز, کیونکہ ایک درس سے چلا جائے گا تو ظاہر بات ہے بہت ساری اہم باتیں چلی جائیں گی, تو پھر پیچھے سے اس کا تعلق رہے گا. تو آپ ایک درس مس کر کے دوسرے درس میں آئیں گے تو آپ کو سمجھنے میں ذرا پریشانی ہوگی کہ بھئی پچھلے سے ریلیشن رہیں گے نا, باتیں کنیکٹڈ یعنی. تو اس لیے گزارش ہے کہ جمعرات کے اس درس کو مت چھوڑیں پلیز. اگر آپ مدینہ جانا چاہتے ہیں تو آپ جمعہ کو جائیے. نہیں میں بتا رہا, ایک آدمی مدینہ زیارت کرنا جا رہا ہے, ٹھیک ہے, اس کو ثواب ملتا ہے. میں مسئلہ بتا رہا ہوں, میں یہ نہیں کہ آپ میرے درس میں بیٹھے اس لیے نہیں, میں ایک مسئلہ بتا, آپ پورے عالموں سے پوچھ لیجئے. میں مدینہ جانا چاہتا ہوں اور ایک درس بھی چل رہا ہے جہاں توحید, جہاں مجھے علم مل رہا ہے, تو مدینہ جانے سے زیادہ ثواب ملے گا مجھے یا درس میں بیٹھ کر علم حاصل کرنے سے؟ پوچھ لیجیے آپ. میں بتاؤں میرا علم, میں جو جانتا ہوں میرے پاس دلیلیں موجود ہے اس کی اپنی. علم لینا زیادہ ثواب ملے گا, کیونکہ اس سے آپ کی پوری لائف کی جو عبادتیں ہیں وہ صحیح ہیں غلط ہے یہ معلوم ہوں گی آپ کو. علم, اور علم فرسٹ ہے, نیکسٹ عمل ہے. آپ عمل کرنے کے لیے جانا چاہتے ہیں اور علم آپ کے پاس نہیں ہے زیادہ, نہیں, مدینے کی زیارت کا علم تو ہے آپ کو, کیسے جانا ہے, وہاں کیا پڑھنا ہے, کیا کرنا ہے, اس کے بعد نہیں. میں ایک کامن بات کر رہا ہوں, علم پہلا کام ہے, اس کے بعد عمل ہے. ہمارے پاس جذبہ عمل کا بہت زیادہ ہے, علم کی کمی ہے. اسی لیے شرک ہے, اسی لیے بدعات ہے, اسی لیے خرافات ہے. ورنہ کیا بات بتائیے آپ, بھئی قرآن حدیث جس کے گھر میں موجود ہو وہ کیا شرک کر سکتا ہے؟ پھر کیسے بھئی ایک آدمی کے, آج جو لوگ کرسچنس یا ہندو جو کلمہ پڑھ رہے ہیں جدہ میں, ہمارے آفس میں آتے ہیں وہ لوگ ہم سے بتاتے ہیں بھئی جیسا وہ مہدی پٹم کا بھی ہندو ایک کلمہ پڑھا تھا 3 سال پہلے ہمارے پاس میں, یوسف اس کا نام ہم نے رکھا تھا. وہ یہی بولا یاسر بھائی میرے کو سمجھ میں نہیں آتا, اتنے مسلمان ہیں حیدرآباد میں, وہ لوگ اتنے سب کام کرتے جو میں پڑھاؤں کہ یہ سب غلط ہے اور اینٹی اسلام ہے, اینٹی اسلام. بھئی یاسر بھائی کیوں ایسا کرتے ہیں؟ میں اس کو سمجھا بھائی یہ پبلک جو آپ حیدرآباد میں دیکھ رہی ہے شرک کرنے میں, ان کے پاس علم نہیں ہے, علم نہیں ہے ان کے پاس. دنیا جانتے ہیں یہ لوگ لیکن دین نہیں جانتے. اور یہ بیچارہ جو ہے یہ راجپوت کا تھا, کیا کہتے ہیں راجپوت, نہیں وہیں کا تھا وہ, اس کا مذہب, نہیں بول رہا ہوں اس کا مذہب کچھ تھا, وہ کیٹیگریز ہے نا ان میں, ہندوؤں میں کچھ اس کا تھا وہ کوئی ایک قوم کا. بہرحال تو اس نے کہا وہ پڑھ کر اسلام قبول کیا ہے, قرآن کی اسٹڈی کیا ہے, قرآن پڑھ کر اسلام قبول کیا ہے, تو اس کو معلوم ہو گیا توحید اور کیا ہے, شرک سے روکا گیا. اور ہندوؤں میں تو پورا شرک ہے. اب وہ بول رہا ہے کہ جو ہے میں یہ سب پڑھ کر چھوڑا ہوں, تو مسلمانوں کو میں دیکھتا ہوں حیدرآباد میں وہی کرتے ہیں جو ہم لوگ کلمہ نہیں پڑھ کر رہے ہیں. تو اسی لیے ضروری ہے علم ہونا. علم کے بغیر انسان کو سیدھا راستہ نہیں ملے گا. سارے پرابلمز کا ایک ہی سولوشن ہے, وہ ہے علم. یہ جو بم بلاسٹ ہو رہا ہے, یہ جو مسلمان پریشان ہے, عراق کے مسئلے, فلسطین کے مسئلے, سارے مسئلوں کا نچوڑ کیا ہے سوال, تو آنسر ایک ہی ملے گا, علم علم علم. علم ہوگا تو معلوم ہوگا فتنوں سے کیسے بچیں گے, کیا صحیح کام کریں گے, کہاں بم پھینکنا ہے کہاں نہیں پھینکنا ہے, کس کو مارنا ہے چھوڑا کس کو نہیں مارنا, سب علم سے معلوم ہوگا. علم نہیں ہوگا تو کچھ بھی نہیں ہوگا. جذبے میں آ کر کوئی بھی کام کریں گے اسلام کے نام پر. جیسے کہ امریکن ایمبیسی میں گھس کر ہمارے حیدرآبادی مسلمان بھائی کو مار دیے, علم نہیں تھا, جذبے میں آ کر دشمنی کسی اور سے مار رہے ہمارے بھائی کو مارے جو یہاں 10 میں آئے تھے. معلوم ہے نا آپ کو, ہاں حیدرآبادی بچہ ہو, مار دیا اس کو. کیا گناہ تھا اس کا کہ وہاں کام کر رہا, مار دیا. یہ علم کی کمی ہے, اس کو جہاد کا نام دے دیا, اللہ ہدایت ہے. بہرحال سارے مسائل کا حل یہی ہے کہ علم, جب قوم میں علم نہیں ہوگا قوم برباد ہو جائے گی. اور علم سے روکنے کے لیے پوری کوششیں کر رہے ہیں, دنیا پوری کوششیں کر رہے ہیں. لہٰذا آپ ہوشیار ہو جائیے, آنکھیں کھول کر دیکھیے کہ کیا ہو رہا ہے دنیا میں, اور آپ کی نالج کہاں تک اسلامک, اور بچوں کو بھی اسلامک نالج دیجیے. اللہ ہم سب کو علم کی اہمیت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہم کو علم نافع عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.